اللہ اکبر اللہ اکبر۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وقال تعالى وآت ذا القربى حقه، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الرحيم شجنة من الرحمن فمن قطعها حرم الله عليه الجنة او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم، عزیز دینی اور ایمانی بھائیوں، معاشرتی زندگی کے حوالے سے چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ کچھ کام کی باتیں کہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم مسلمان جس مذہب کے پیروکار ہیں اس مذہب کا نام اسلام ہے، اور اس کی تعلیمات جو ہیں وہ کسی خاص مقام، خاص ہیئت اور خاص پوزیشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے جس موڑ پر، جس شعبے میں، جس مقام پر آپ تشریف رکھتے ہیں، ہر اس جگہ مذہب اسلام کی تعلیمات کی پیروکاری ہم مسلمانوں کے ذمے فرض کی گئی۔ افسوس کی بات یہی ہے کہ ہم اور آپ یعنی اہل اسلام مسجد میں مسلمان ہیں، مدرسے میں مسلمان ہیں، خانقاہ میں مسلمان ہیں، جماعت میں مسلمان ہیں، ذکر کی مجلس میں مسلمان ہیں، شب برات پر مسلمان ہیں، عید اور بقرعید پر مسلمان ہیں، اور اگر کوئی مر گیا یا کوئی ایسا موقع ہے، چند ایک مخصوص مواقع ہیں، ان پر ہم مسلمان دکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ زندگی کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں، شعبے جات ہیں، اور زندگی گزارنے کے جو طور و طریق ہیں، ان میں ہم اکثر جگہوں پر مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔ چنانچہ حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ نے مذہب اسلام کی تعلیمات کو 5 جگہ تقسیم فرمایا ہے۔ ان 5 جگہوں میں سے پہلی جگہ عقائد ہیں، ایمانیات آپ ان کو کہہ لیں، اور عبادات ہیں، اخلاقیات ہیں، معاملات ہیں اور معاشرت ہیں۔ گویا یوں کہیے کہ اسلامی طرز زندگی اور اسلامی تعلیمات کے یہ 5 شعبے ہیں جن پر عمل پیرا رہنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ ہم لوگ عقائد میں تو مسلمان ہیں، عبادات میں بھی مسلمان ہیں،
بقیہ جو 3 شعبے ہیں اخلاقیات کے، معاملات کے اور معاشرت کے، وہاں ہم لوگ بہت کمی کے ساتھ مسلمان نظر آتے ہیں۔ اور ان 3 شعبوں میں بھی معاشرتی زندگی، بلکہ یوں کہیں کہ یہ 3 شعبے کسی ایک شعبے میں ضم ہو جاتے ہیں، یعنی معاشرت گویا اخلاقیات بھی اس میں ہے اور معاملات بھی اس میں ہے، اور معاملات گویا اخلاق بھی اس میں ہے اور معاشرت بھی اس میں ہے۔ ان تینوں کی کڑیاں ایک دوسرے سے بہت زیادہ جڑی ہوئی ہیں، اور ہم میں کا بڑے سے بڑا دیندار معاشرت کی دنیا میں بے پناہ کمزور ہے۔ اور معاف کیجئے گا، خالی تسبیح گھمانے سے کوئی حضرت جی نہیں ہوتا۔ ایک مہینے میں 1 مرتبہ ذکر کی مجلس میں آپ شرکت کر لیں، مہینے میں 3 دن لگا دیں، سال کا چلہ دے دیں، اور اس کے علاوہ اور آگے بڑھ جائیں، کسی شیخ سے تعلق ہو جائے اور آگے بڑھ جائیں، آپ حافظ ہوں، عالم ہوں، ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، جو ہوں آپ سمجھیں، شریعت کے احکام تو زندہ کرنے ہی سے کام چلے گا۔ جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بخار ہو رہا ہے، دوا تجویز بھی کر دیجئے، لکھ بھی دیجئے، البتہ کھا لیجئے گا آپ، میرا جگاڑ دوائی کھانے کا نہیں ہے، میں دوا نہیں کھاتا ہوں، تو آپ ایمانداری سے بتائیں اسے آپ کہاں چھوڑ کے آئیں گے؟ اس بیچارے کا انتخاب آپ پاگل خانے کے لیے کریں گے۔ اور جیسے آپ بیمار شخص کے لیے دوا کا استعمال ضروری سمجھتے ہیں، بعینہ ہی شریعت کے احکام کے نفاذ کے سلسلے میں اپنی ذات کو ضروری سمجھیں۔ آپ اگر یہ چاہیں کہ معاشرے کا بھلا ہو اور میری ذات پر کسی قسم کا کوئی حکم نافذ نہ ہو، تو معاشرے کے بھلے کا امکان ہی نہیں ہے۔ ہماری دنیا میں سب سے زیادہ کمزور جو پہلو ہے وہ ہماری معاشرت کی دنیا ہے، اور پھر اسی سے جڑی معاملات کی دنیا ہے اور اخلاقیات کی دنیا ہے۔ میں نے عرض کیا ہم میں سے بڑا دیندار آدمی، بڑے سے بڑا دیندار آدمی معاشرت کی دنیا میں اتنا کمزور ہے جس کی انتہا نہیں۔ ایک آدمی آپ کو باہر کی دنیا میں اچھا حاجی صاحب تو مل سکتا ہے، اچھا بزنس مین مل سکتا ہے، اچھا تاجر ہے، اچھا بلڈر ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کمانے کے فنون اور ہنر اس کے پاس ہیں، اور بڑے بڑے لوگوں کو ایڈوائز کرنے اور ان کو گائیڈ لائن دینے میں بڑا ماہر ہے، اور سماج میں اس کو بڑی احترام اور عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، لیکن یہی بندہ گھر میں پہنچ کر ایک اچھا باپ نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اس کی اولاد اس سے اتنا پریشان ہے، اور اس سے متعلق جو رشتے ہیں اس کی ذات سے وہ اتنا تنگ ہیں کہ علمان الحفیظ وہ آن کے آن چاہتے ہیں یا اس کا خاتمہ ہو جائے یا ہمارا خاتمہ ہو جائے۔ چنانچہ اس کے جو نتائج نکل رہے ہیں وہ ہم سب کے سامنے ہیں، ان کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ خاصہ تھا کہ آپ اتنے جلیل القدر پیغمبر، ایسی عظیم ہستی، اہل قلم نے لکھا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کامیابی کا سب سے بنیادی راز یہ تھا، بحیثیت انسان، بحیثیت نبی نہیں، نبی تو کامیابی ہوتا ہے، اس کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہوتی، بحیثیت بشر آپ کی کامیابی کا بنیادی راز یہ تھا کہ آپ کے قول و عمل میں کوئی تضاد نہیں تھا، آپ کی جو زبان کہتی تھی وہ آپ کا فعل ہوتا تھا۔ ہماری جو زبان کہتی ہے وہ افعال نہیں ہوتے، تقریریں بڑی لمبی چوڑی چوڑی کرتے ہیں، فضائل، مناقب، مسائل ہم سے پوچھے کوئی، لیکن ہم اپنے گھر کی دنیا میں ان معاملات، ان معاشرت، ان اخلاقیات کے باب میں کیسے ہیں، اللہ ہی ہم سب کے حال پر رحم فرما دے۔
اسی مناسبت سے مجھے چند ایک باتیں عرض کرنی ہیں. ہمارے معاشرے میں رشتوں کی ناقدری، ان کی پامالی، ان کا استہزاء، ان کے ساتھ مذاق، ان کے ساتھ کھلواڑ، یہ بالکل ایک عام سی بیماری ہو گئی. ہمارے یہاں باپ اب باپ نہیں رہا، کم عقل گھر کا ایک بوڑھا ہے. یہ باپ کی حیثیت ہے ہمارے گھروں میں. اولاد اب اولاد نہیں رہی، بلکہ ماں باپ کی جان پر بوجھ ایک مصیبت ہے. بھائیوں کے لیے بہنیں اب وہ حیثیت نہیں رکھتی جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. بہنوں کے لیے بھی بھائی وہ مقام نہیں رکھتے. اور جہاں تک میاں بیوی کا مسئلہ ہے تو وہ تو ایک کانٹریکٹ ہے، اور شریعت مطہرہ نے تو اس کو لائف ٹائم کانٹریکٹ قرار دیا تھا. یہاں تو چند ایک مہینوں کا، سالوں کا ایک کانٹریکٹ ہے ایسا جس کو ایک بڑی رقم کے صرفے کے ساتھ وجود میں لایا گیا ہے. تو ہمارے یہاں رشتوں کی جو شکل ہے وہ یا بزنس کی اختیار کر گئی ہے، یا انہوں نے بزنس کی شکل اختیار کر لی ہے، یا اب وہ اتنے بے حیثیت ہو گئے ہیں کہ ان کو نہ پہچانا جاتا ہے، نہ قدر ہوتی ہے، نہ سنبھالا جاتا ہے. چنانچہ یاری نبھائی جاتی ہے، رشتہ داری نہیں نبھائی جاتی. یاری خوب نبھاتے ہیں لوگ اور رشتہ داری نہیں نبھاتے. شریعت مطہرہ اس سلسلے میں بڑی حساس ہے، اور قرآن پاک اس سلسلے میں بڑی جامع تعلیم ارشاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ حکم فرماتا ہے انصاف کا، احسان کا، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا، یعنی ان کے حق ادا کرنے کا. ایک جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ایک جگہ کہا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، رشتہ داروں کو ان کا حق دے دو. ایک جگہ کہا گیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ والمہاجرین فی سبیل اللہ ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور رحیم. اس آیت میں اگرچہ ایک خاص پس منظر موجود ہے. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے یہ آیت قرآن مقدس میں ایک خاص واقعے کے پیش نظر نازل کی گئی ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عفیفہ کائنات، ہم سب کی اماں، جب ان پر الزام لگایا گیا تو ان پر بہتان باندھنے والے منافقین کے ساتھ کچھ اللہ کے مسلمان سیدھے سادے بھولے بندے بھی شامل ہو گئے تھے. حقیقت واقعہ کا ان کو علم نہیں تھا، وہ غلطی سے ان کے ساتھ ہو گئے. ان میں ایک صحابی تھے حضرت مصطح رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے بھی ہلکی پھلکی سی شرکت کی تھی اس میں، غلطی سے، جان بوجھ کر ہرگز نہیں. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا پہلے سے رشتہ داری کا ایک سلسلہ تھا. تو صدیق اکبر کا معمول تھا وہ ان کو نوازتے تھے، عنایات ان کی ان پر رہتی تھی، کچھ نہ کچھ دیتے رہتے تھے. اب جب بیٹی کا مسئلہ آیا اور مصطح کو اس میں انوالو پایا گیا، شامل پائے گئے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے یہ طے کیا کہ آج کے بعد میں مصطح کی اعانت نہیں کروں گا، ان کا تعاون نہیں کروں گا. اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی. اہل ایمان کو یہ بات زیب نہیں دیتی، اصحاب فضل کو یہ بات زیب نہیں دیتی، وسعت والے برگزیدہ بندوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی. تو اگرچہ ایک خاص پس منظر میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، لیکن بہرکیف اس آیت میں بھی حکم یہی ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو سمجھو، قرابت داری نبھاؤ. پھر رشتہ داری نبھانے کا
حکم جو ہے اس کی ایک بنیادی وجہ ہے، اور وہ یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان هذه الرحمہ شجنۃ من الرحمن۔ آقا فرماتے ہیں یہ جو رشتہ داری ہے نا، یہ گویا اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے، اس کی بقا، اس کا تحفظ اس لیے ضروری ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کی ایک شاخ ہے جو رحمان کی رحمانی صفت سے لی گئی ہے۔ آگے فرماتے ہیں سرکار دو عالم فمن قطعها، اور جو اسے توڑے گا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام فرما دے گا۔ اب رشتہ داریوں میں بہت سی رشتہ داریاں ہیں، رشتوں میں بہت سے رشتے ہیں، ایک تو ہے نہیں، لیکن چند ایک ایسے بنیادی رشتے ہیں جن سے آدمی کسی صورت راہ فرار اختیار نہیں کر سکتا۔ ان میں سے بنیادی رشتہ، اولین ترین رشتہ ماں باپ اور اولاد کا ہے۔ ایسے ہی ایک رشتہ بھائی اور بہن کا ہے، ایسے ہی ایک رشتہ شوہر اور بیوی کا ہے۔ یعنی یوں آپ کہہ لیں کہ عامتاً آدمی کو جن رشتوں سے سابقہ پڑتا ہے، عموماً جن رشتوں سے سابقہ پڑتا ہے، یا وہ کسی کا باپ ہوتا ہے، یا وہ کسی کا بیٹا ہوتا ہے، یا وہ کسی کا بھائی ہوتا ہے، یا وہ کسی کا شوہر ہوتا ہے۔ اب چونکہ مرد مخاطب ہیں، خواتین نہیں ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگوں کو اس سلسلے میں بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے، اور یہ غور کرنا ہے کہ ہم ان رشتوں کے نبھانے میں کس قدر فعال ہیں اور کس قدر کوتاہ ہیں۔ اولاد اور ماں باپ کا رشتہ انتہائی عظیم رشتہ ہے۔ یوں اگر آپ کہہ لیں تو بات غلط نہیں ہوگی کہ دنیا میں تمام رشتے اپنے آپ میں کوئی نہ کوئی سبب رکھتے ہیں، وجہ رکھتے ہیں، غرض رکھتے ہیں۔ ایک ماں باپ کا رشتہ ایسا بے غرض ہوتا ہے جو اولاد کو للہ محبت کرتے ہیں، جو اللہ نے ان کے قلب میں رکھی ہے۔ لیکن آپ غور کریں، بھلا ہو ہمارے اس معاشرے کا سب سے زیادہ اگر معاشرے میں کوئی رشتہ سسکیاں لے رہا ہے تو وہ یہی ہے ماں باپ کا، ماں باپ اور اولاد۔ اولادوں کی طرف سے ماں باپ کے ساتھ زیادتی یہ بھی عروج پر ہے، اور ماں باپ کی طرف سے اولادوں پر زیادتی یہ بھی عروج پر ہے۔ یوں آپ کہہ سکتے ہیں کہیں جانے ہو رہی ہے، کہیں انجانے ہو رہی ہے۔ آئیے غور کرتے ہیں، اور ان میں سے پہلا اور بنیادی رشتہ، اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں تو اپنے ماں باپ کی قدر کیجیے۔ یہ بڑا عظیم سایہ ہے، بڑی عظیم دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو اس دولت سے سرفراز کیا ہے اور نوازا ہوا ہے، اور اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک سلامت ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان کی قدر کرے۔ ورنہ میاں جب ماں باپ جیسا عظیم سایہ انسان کے سر سے اٹھ جاتا ہے تو پھر ہزار کوششوں کے باوجود وہ راحتیں میسر نہیں آتی جو ماں باپ کی موجودگی میں انسان کو ملتی ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے سورما اور بڑے بڑے طاقتور افراد آئے، بڑے بڑے برگزیدہ اشخاص دنیا میں آئے، ان میں پیغمبر بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صحابہ بھی ہیں، بڑی تعداد ہے اللہ کے برگزیدہ اور نیک بندوں کی، لیکن اس رشتے کی ضرورت اور اس رشتے کے واسطے سے ملنے والی دعاؤں کی ضرورت پیغمبر سے لے کے اور دنیا کے تمام افراد کو رہی ہے۔ کوئی ایک آدمی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کو اس رشتے کی ضرورت نہ ہو۔ اور تو اور سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مقدس ہستی کو بھی اس رشتے کی ضرورت پڑی۔
اور یہ بھی یاد رکھیں اس رشتے کی ضرورت کا احساس صرف بچپن میں نہیں ہوتا ہے، 55 تک ہوتا ہے۔ یہ رشتہ انسان کو ہر دور میں رلاتا ہے، جب وہ ٹوٹتا ہے، جب وہ حالات کا شکار ہوتا ہے، تب اسے ماں باپ یاد آتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے، آپ کی ولادت باسعادت بھی نہیں ہوئی، اور آپ کے والد ماجد جناب عبداللہ دنیا سے تشریف لے گئے، اور 4 سال کی عمر میں آپ کی والدہ ماجدہ بھی چلی گئیں۔ 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ کے پیارے دادا خواجہ عبد المطلب، اہل علم نے لکھا ہے، خواجہ عبد المطلب آپ کے پیارے دادا، سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب کا انتقال ہوا تو ان کی چارپائی کے نیچے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام، ان کے جنازے کی چارپائی کے نیچے جب ان کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو ایسی بدحواسگی کے عالم میں جیسے کوئی نہ رہا ہو، سب کچھ اجڑ گیا ہو، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، اور ایک عجیب بے چینی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ بھی نہ رہا، ماں بھی نہ رہی، اور اب وہ پیارے دادا بھی نہ رہے جو اس ننھی جان کا سہارا تھے۔ اور پھر یہ ایام تو بہرحال گزر گئے۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، پھر آپ کی 50 سال پلس زندگی، 62 سال کچھ مہینے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام حج پر تشریف لے گئے، حجۃ الوداع کا موقع ہے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اور آپ نے مدینہ منورہ سے چلتے ہوئے مقام ابوا پر قیام فرمایا جہاں آپ کی والدہ کی قبر ہے۔ صحابہ کو اسی کے قرب میں آپ نے پڑاؤ ڈالنے کا حکم فرمایا، صحابہ نے وہیں پڑاؤ ڈالا، قافلہ رکا، اور پھر رات کی تاریکی میں دنیا نے دیکھا، زمین و آسمان نے دیکھا، آپ اپنی والدہ کی قبر کے قریب گئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے گھٹنوں میں سر دے کے بیٹھے ہیں، اور وہ سارا منظر تازہ ہو رہا ہے جو کچھ آپ پر گزرا تھا۔ ماں کی ممتا، پیار، محبت، شفقتیں، عنایتیں، وہ 63 سال کے محمد کو ستا رہی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اگر آپ کسی کے بیٹے ہیں اور آپ کے ماں باپ موجود ہیں تو ان کی قدر کیجیے، ان کا احترام کیجیے، اور قرآن کی آیات کو، اس کی تعلیم کو پیش نظر رکھیے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کر، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کر۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا۔ ایک نہیں، دو نہیں، متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کی عظمت کو بیان فرمایا۔ عجیب بات ہے، آج کے بچوں کو جب یہ مضمون سناؤ نا تو وہ سڑ جاتے ہیں۔ ہاں، میں صحیح کہہ رہا ہوں، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، صحیح کہہ رہا ہوں، وہ سڑ جاتے ہیں۔ تو یار یہی ایک مضمون رہ گیا۔ بالکل اس کا الٹا ہے، جب ابا کو اولاد کی فضیلت سناؤ تو وہ سڑ جاتے ہیں۔ ایسا کہ ہم نے کچھ کرا ہی نہیں، کچھ کرا ہوتا تو یہ دن دیکھنے پڑتے، کیا ہی نہیں ہے کچھ، فری کی روٹی توڑی ہے اور کرا کیا ہے؟ نہیں مولانا تمہیں نہیں پتا، ہم نے اولاد کے لیے بہت کچھ کیا۔ کیا کیا؟ جیسا مال آپ گھر میں لے کے آتے تھے خوب پتہ ہے۔ بارکہ ماں باپ اگر آپ کے سلامت ہیں تو ان کے ساتھ قدر کا، عزت کا، محبت کا معاملہ کیجیے، اور یہ یاد رکھیے آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں آپ کے ماں باپ ہی رہیں گے۔ بسا اوقات بچوں کو تعلیم کا نشہ چڑھتا ہے، دولت کا نشہ چڑھتا ہے، ایٹیٹیوڈ کا نشہ چڑھتا ہے، اپنی پوزیشن کا نشہ چڑھتا ہے، اور کوئی اگر پولیس والوں کا اور نیتاؤں کا چمچہ ہو جائے تو اسے چمچہ گیری کا نشہ چڑھتا ہے۔ آج کل چمچے بہت گھوم رہے ہیں انڈیا میں، ہماری دلی میں بہت چمچے ہیں، دلال بہت ہیں،
مسلمانوں کی ناکامی کے اور بہت سے اسباب انڈیا میں جہاں ہو سکتے ہوں گے، ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ وہ پولیس کے دلال ہیں اور پولیس کے مخبر ہیں اور حرام کی روٹیاں توڑنے کا مزاج بن گیا ہے۔ کیا مطلب مسلمان ذلیل ہو جاتا؟ مسلمانوں کی ذلت کے یہ دلے جو ہیں نا، دلے کمینے، یہ سبب بنے ہوئے ہیں۔ کسی ایس آئی سے، کسی داروغہ سے، کسی پولیس کے چمچے سے تعلق بنا کے خوش ہوتا ہے، جیسے پرائم منسٹر سے تعلق ہو، اور پھولا نہیں سماتا، خوش ہو کے بتاوے وہ داروغہ جی میرے گھر پہ آتے ہیں۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ فخر کی بات یہ تھی کہ تیری زندگی کے صبح و شام میرے مصطفیٰ کی سنت کے آئینے میں گزرتے ہیں، یہ ہے فخر کی بات۔ نیتاؤں سے ذرا سا تعلق ہو جائے تو اتنی چاپلوسی کا مزاج مسلمانوں کا بن، تیرے بھائی کی فلاں سے بات ہے وزیر سے، عجیب بات ہے، وزیر سے بڑا بھکاری کوئی نہیں ہے۔ الیکشن آئے تو دیکھو کس قدر بھیک مانگتے پھرتے ہیں یہ نیتا لوگ، ان سے بڑا تو بھکاری دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہوگا نیتاؤں سے۔ ان کے تعلقات پر پھولا نہیں سماتا مسلمان۔ اور اگر کوئی یہ بتائے میرا فلاں حضرت سے تعلق ہے، ہوگا حضرت کا کیا، بیچارے کا کیا گھڑا گیا حضرت کا، حضرت تو حضرت ہے جی۔ کوئی یہ کہتے فلاں امام صاحب سے، ہاں ہوگا امام صاحب۔ اب پرانی دنیا کے لوگوں کو امام صاحب کہا جاتا ہے، حجرے میں گلے سڑے کچھ پرانے جسم پڑے رہتے ہیں، ان کا نام امام ہے۔ جن کی سوچ اولڈ ہے، جن کی فکر اولڈ ہے، جن کے خیالات وہ بیچارے امام صاحب کہلاتے ہیں۔ اس کے نتائج دیکھ رہے ہیں آپ۔ میں آج کل ایک بات بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں، امت کو سمجھ نہیں آتی تھی، بہت کہی گئی یہ بات، آپ سن لیں کان کھول کر کے۔ علماء کی قدر کرنا سیکھ لو، حالات بن آ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم کھا کے اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، جب تک علماء کی قدر و منزلت نہیں سمجھیں گے اور اہل علم سے آپ کا رابطہ کٹا رہے گا تو جو حالات ہیں یہ بڑھ تو سکتے ہیں، کم نہیں ہوں گے۔ یہ ایک ایسی تلخ سچائی ہے جسے جلدی سے نہاری قبول نہیں کرتی، وہ اندر اینٹھیں مارتی ہے، وہ قبول نہیں ہونے دیتی۔ پیسہ، نشہ، دولت، یہ سب جلدی سے قبول نہیں کرنے دیتا، حالانکہ یہ وہ تلخ سچائی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے کہا العلماء ورثۃ الانبیاء، اور وارث ہو۔ بھائی آپ کا بیٹا ہے اور آپ کے پاس کروڑوں کی دولت ہے، اور آپ کا بیٹا ایک آنکھ کا کانا ہے، ایک غائب ہے، اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے، ایک ہاتھ نہیں ہے، وارث تو وہی ہوگا نا، باہر سے تو کسی کو وارث نہیں لا سکتے آپ، اس دولت کا وہی مالک ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ آپ کے علماء ہیں، جیسے بھی ہیں انبیاء کے وارث یہی ہیں۔ اور رہی بات یہ کہ صاحب اب پہلے جیسے علماء نہیں رہے، آپ پہلے جیسے ہو۔ آپ سے مراد آپ ہی نہیں ہے، میں خود کو بھی مخاطب کر رہا ہوں۔ جن ذہنوں کا یہ خیال ہے کہ صاحب حسن بصری نہیں ہے، عمر فاروق کو لیا سارے حسن بصری ہو جائیں گے، اور رہی بات یہ صاحب بایزید بستامی نہیں ہے تو لیاؤ حسن بصری کو، بھائی سارے بایزید بستامی ملیں گے آپ۔ یہ زمانے کا گراف ہے، جوں قرب قیامت ہوگا یوں کوالٹی میں کمیت واقع ہوگی، وہ پیورٹی آپ کو حاصل نہیں ہوگی۔ آج آپ تھیلی کا دودھ پیتے ہیں، کسی زمانے میں آپ نے پیور دودھ پیا ہوگا، خوب پیا ہوگا۔ ہمارے پرانے بڑے بوڑھے یہاں بیٹھے ہیں، بالکل صاف شفاف دودھ۔ اب تو پانی بغیر ملاوٹ کا آپ کو میسر نہیں ہے، چہ جائے کہ دودھ میسر ہو۔ غرض یہ میں عرض کر رہا تھا، بات طویل ہو گئی، دوسری طرف نکل گئی۔ اگر آپ کے ماں باپ سلامت ہیں تو خدا را ان کی قدر کیجیے۔ آپ کتنے بھی بڑے ہو جائیں، آپ رہیں گے امی ابو کے بیٹے۔ اور ایک بہت اہم پوائنٹ ان چاروں رشتوں کے عنوان سے عرض کروں گا، غور کیجیے گا۔ آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ کو آپ سے جو چیز چاہیے وہ ہے آپ کا ان کے لیے بحیثیت بیٹا پیش ہونا۔ ذرا غور کرنا، شاید میں آپ کو سمجھا سکوں، بڑا درد ہے میرے دل میں اس عنوان سے۔ ہم لوگ باہر کی دنیا میں جو کچھ لائف اسٹائل پیش کرتے ہیں وہی لائف اسٹائل ہم لوگ گھر میں پیش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں مولوی صاحب ہوں، مسجد کا امام ہوں، تو میری کوشش یہ ہے کہ میں گھر والی کے سامنے بھی امام رہوں۔ یہ باولے پن کی بات ہے۔ میری کوشش یہ کہ میں امی ابا کے سامنے بھی امام صاحب رہوں، بے وقوفی ہے۔ امی ابا کے لیے آپ ان کے بیٹے ہیں، امام مقتدیوں کے لیے ہیں، ڈاکٹر اپنے مریضوں کے لیے ہیں، لائر اپنے کہیے کہ جو آپ کے رابطے کے لوگ ہیں، آپ کے کلائنٹ ان کے لیے ہیں، اور انجینئر آپ اپنے متعلق احباب کے لیے ہیں، تاجر آپ اپنے بزنس مین دوستوں کے لیے ہیں۔
ماں باپ کے لیے تو آپ بیٹے ہیں، لہٰذا بیٹے کی حیثیت سے ان کے سامنے آئیے۔ اور بیٹا کون؟ بیٹے کا اگر روپ آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو سمجھیں غیر شادی شدہ لائف۔ غیر شادی شدہ زندگی میں ابا نے کہا عبداللہ بالٹی بھرو تو عبداللہ کو کوئی اعتراض نہیں، بالٹی بھرے گا۔ عبداللہ سے کہا جھاڑو لگاؤ، عبداللہ کو کوئی اعتراض نہیں، جھاڑو لگائے گا۔ غرض یہ کہ جتنے کام ماں باپ کہیں گے عبداللہ کرے گا۔ غیر شادی شدہ لائف ہے، ابھی بڑا نہیں بنا ہے، پڑھ رہا ہے، طالب علم ہے۔ اور جیسے ہی عبداللہ پڑھ لکھ کے وائف کے ساتھ وجود پایا ہے، آج کل یعنی ساری زندگی قربان کریں ماں باپ، اور اولاد کہتی ہے دس از مائی وائف مائی لائف، یا مائی لائف مائی وائف، یوں کہہ لیں آپ اس کو، میری وائف ہی میری لائف ہے اور میری لائف ہی میری وائف ہے۔ سارا کا سارا نظام دلہن کے قدموں پہ قربان۔ کیا ہوگا؟ اس ایک رشتے سے تو گاڑی نہیں چلے گی، اور اگر آپ اس ایک رشتے سے گاڑی چلانا چاہتے ہیں تو شمشان گھاٹ میں مکان بنائیے، قبرستان میں مکان بنائیے، شہر سے دور آبادی میں، جنگلوں میں، جانوروں کے بیچ مکان بنائیے۔ انسانوں کی دنیا میں اگر رہنا چاہتے ہیں تو رشتوں کی قدر کرنا ضروری ہے، رشتے پہچاننا ضروری ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ ماں باپ وہ ہیں جنہوں نے اپنی سردی کو، گرمی کو، برسات کو، ان تمام تر موسموں کو ان کی راحتوں کے بغیر گزار کے آپ پر قربان کیا ہے۔ انہوں نے کبھی پیٹ بھر نہیں کھایا اس لیے کہ آپ کا پیٹ بھر جائے، وہ کبھی پیٹ بھر نہیں سو سکے تاکہ آپ سو سکے، وہ کبھی پیٹ بھر ہنس نہیں سکے تاکہ آپ کے چہروں پہ مسکان لکھ سکے۔ اور آج جب وہ کچھ خوشی کے، محبت کے، پیار کے لمحات، سکون کے چاہتے ہیں تو آپ ہیں مائی لائف مائی وائف۔ ایسی اولادوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ کمینے بچے اولاد کہلانے کے قابل ہیں، قابل لعنت ہے وہ بچے جو اپنے ماں باپ کو، دیکھیں دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے ماں باپ کو کچھ دینا، یہ تو وسعت پہ ہے، اس کا تعلق قدر سے نہیں ہے۔ ایک بیٹا جو اپنی غربت، مفلسی، تنگی کی وجہ سے ماں باپ کی مالی خدمت نہیں کر پاتا تو اسے ماں باپ کا نافرمان نہیں کہہ سکتے آپ، کیوں؟ اس بیچارے کے پاس ہے نہیں، ہاں ہے بھی نہیں، اور بدنی خدمت سے بھی جان چراتا ہے، میٹھے بول سے بھی جان چراتا ہے، یہ یقیناً گستاخ ہے۔ تو ایک ہے مالی خدمت، ہے تو کیجئے، اور اگر نہیں ہے تو بدنی خدمت سے گریز نہ کیجئے، میٹھے بول سے گریز نہ کیجئے، خیر خیریت سے گریز نہ کیجئے، محبت کے ساتھ چہرے کو دیکھنے سے گریز نہ کیجئے، ان کے پاس بیٹھنے سے گریز نہ کیجئے، قربان جائیے کالی کملی والے پر۔ میرے آپ کے آقا نے کہا ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرۃ رحمۃ الا كتب اللہ له بكل نظرۃ حجۃ مبرورہ۔ جس نے ماں باپ کو ایک نظر محبت کی نگاہ سے دیکھا، سرکار دو عالم فرماتے ایک حج مقبول کا ثواب ہے۔ بہت سارے حاجی حج کو جا رہے ہیں، کسی ایک سے کہلوا دیجئے کہ اس کا حج قبول ہے، آنے کے بعد کہلوا دینا، کوئی نہیں ضمانت دے سکتا۔ سب کہیں گے اللہ قبول کرے تو کرے، مہر کیسے ماری جا سکتی ہے؟ لاکھوں روپیہ صرف کر کے قبولیت والا حج کسی کے پاس دلیل اور ضمانت اس کی نہیں ہے۔ آپ غور کریں، ماں باپ کا چہرہ محبت کی نگاہ سے دیکھنا حج مقبول کا ثواب ہے، زبان مصطفیٰ کی ہے، وعدہ اللہ کا ہے، اور اللہ کے وعدے سچے ہوتے ہیں۔ ان وعد اللہ حق۔ صحابہ بیٹھے تھے، کروڑوں سلام ہو صحابہ کی عظمت کو، اس زمین پر انبیاء کے بعد ان سے مقدس جماعت نہ آئی ہے نہ آ سکے گی۔ صحابہ کا ایک سوال اور امت کے ہزاروں مسائل کا حل۔ صحابی نے کہا قالوا او ان نظر كل يوم 100 مرہ، یا رسول اللہ کوئی اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ دیکھے؟ کروڑوں سلام ہو میرے آپ کے آقا و مولا پر۔ آقا نے فرمایا نعم اللہ اکبر و اطیب، ہاں جو اپنے ماں باپ کو 100 دفعہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا اللہ 100 حج مقبول کا ثواب عطا کرے گا۔ آپ غور کریں، گھر میں جاتے، گھر سے نکلتے، پاس بیٹھتے، یوں نگاہ جھکائی، پھر نگاہ اٹھائی، فوراً نیت کر لو اس نیت سے دیکھ رہا ہوں۔ گویا آپ ثواب کا اتنا بڑا ذخیرہ دن بھر میں اکٹھا کر سکتے ہیں، تصور نہیں۔
لیکن چونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں رشتے کی حیثیت، اہمیت اور قدر و منزلت کی بنیاد پر طے پاتی ہیں، اور جن اولادوں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ ابا دماغ سے، عقل سے، فکر سے، تدبر سے، شعور سے اب خالی ہو گئے، بڈھا سٹھی آ گیا ہے، اس اولاد کو کیا سمجھاؤ گے بھائی؟ آج کل کے بچے کہتے ہیں نا، اصل میں حضرت آپ کو نہیں پتا، ابا جو ہے نا ہمارے وہ بیچارے شوگر پیشنٹ ہو گئے. کیا کہنا چاہتا ہے؟ انڈائریکٹ پاگل کہہ رہا ہے باپ کو. ارے بابو، جس باپ کو آپ شوگر کا پیشنٹ کہہ رہے ہیں نا، آج بھی جہاں آپ کی عقل دم توڑ دیتی ہے، بوڑھا باپ وہاں سے اپنی سوچ کی ابتدا کرتا ہے. آج بھی جن ماں باپ کو آپ یہ کہہ کے نظر انداز کرتے ہیں کہ اب ان میں وہ پیمانہ عقل کا نہیں رہا، یقین مانے جو آپ کے ذہنوں میں نہیں آئے گا، تمام تر پہلوؤں سے نشیب و فراز جو وہ سمجھیں گے وہ آپ نہیں سمجھیں گے. کیوں؟ باپ، میرے والد ماجد اللہ ان کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے، ایک مرتبہ بڑا پیارا جملہ کہا. میرے والد ماجد نے کہا، باپ انسان، باپ کسی آدمی کا نام نہیں ہوتا. باپ جو ہے، آپ ہر بندے کو باپ نہیں کہہ سکتے. ہزاروں تجربات لیے ہوئے ایک شخصیت ہے، اس کا نام باپ ہے. ہزاروں تجربات. اور پھر اس معاشرے میں ماں باپ کے عنوان سے امی کی تو بڑی رسپیکٹ ہے. امی تو امی ہے نا، کچھ کہتی نہیں ہے. ابا کو سب گھورتے، دیکھو جب دیکھو ڈانٹتے رہتے ہیں. ابا سے کوئی سیدھے منہ بات کر کے راضی نہیں ہے. جبکہ سچائی یہ ہے کہ جو پیار آپ کو ماں نے ممتا کی شکل میں دیا ہے، اور جو محبتیں ماں نے آپ پر لٹائی ہیں اور ان میں غصہ نہیں تھا، وہ تمام کی تمام محبتیں غصے کے عنوان سے باپ نے آپ پر لٹائی. اب آپ کہیں گے دلیل یہ ہے، اگر آپ کا باپ آپ کے اسکول اور کالج جانے پر اپنی محبت کا اظہار غصے میں نہ کرتا اور اس نے آپ کو تنبیہ نہ کی ہوتی، آپ اچھے ڈاکٹر نہیں بن سکتے تھے، آپ ایک قابل آدمی بن ہی نہیں سکتے تھے. یہ اس باپ کا پیار تھا، اس نے سختی کی، نتیجہ نکلا کہ وہ آپ اس کی سختی کے نتیجے میں اسکول گئے، مدرسے گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، اور آج آپ ایک بڑے آدمی. یہ اسی باپ کی کرم فرمائی ہے. عامتاً اولادیں ایک ظلم اور کرتی ہیں ماں باپ پر، اس کو عام طور سے بیان بھی نہیں کیا جاتا، اور وہ ظلم یہ ہے کہ بڑھاپے میں بڈھے بڑھیا کو الگ الگ کر دیتے ہیں. یہ ظلم ہے، یہ کھلا ظلم ہے. ایسی اولادیں ظالم ہیں جو اپنے مفاد کے لیے ماں باپ کو الگ الگ کر دیتے ہیں. امی کو بڑا بھائی لے گیا، ابا کو چھوٹا بھائی لے گیا. ان کے لاڈ چپر رہے ہیں، ان کی محبت چپر رہی ہے. میں امی کو رکھوں گا. ہاں، امی نہیں رکھتے، جھوٹ بولتے ہو، مکاری کرتے ہو. امی رکھو گے، امی نہیں رکھتے. تمہیں ایک بڑھیا کی ضرورت ہے جو تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو کھلا سکے. بیگم تو شاپنگ پہ جائیں گی نا، وہ آپ کی اماں ہے. بیگم کو اماں بنا کے رکھا ہوا ہے ہم لوگوں نے، گھر میں سر پہ بٹھا لیتے ہیں. حالانکہ بیگم کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے. محبت دو، کس نے انکار کیا ہے؟ لیکن نہیں، اسے اتنا زیادہ بڑھاوا دے دیا جاتا ہے کہ گھر میں چھوٹے معصوم بچوں کو کھلانے کے لیے بوڑھی ماں اور تمام تر مزے کرنے کے لیے بیگم. نتائج اس کے جو کچھ نکلتے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں، کیا اس کو بیان کریں؟ اس لیے میرے بھائی، اس عنوان سے بھی ماں باپ پر ظلم نہ کریں، بڑھاپے میں علیحدہ نہ کریں. اگر آپ کے پاس کوئی کمرہ ان کو ایک ساتھ رکھنے کا نہیں ہے تو آپ ان کے لیے کرائے کے کمرے کا انتظام کیجئے تاکہ وہ دونوں بوڑھے اور بڑھیا ایک ساتھ رہ سکیں. آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس کے پیچھے جو بنیادی راز ہے وہ یہ ہے، آپ رات کی تنہائی میں اپنی بیگم کے پاس ہیں، آپ کا من دکھتا ہے، الجھنیں ہیں، ٹینشنیں ہیں، تو آپ اپنی بیگم سے کہہ کے اپنے من کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں. آپ نے بوڑھے ماں باپ کو تقسیم کر دیا ہے، ماں الگ ہے، باپ الگ ہے. آپ سوچو وہ بوڑھا باپ کیا دیواروں کو اپنا دکھڑا سنائے گا؟ وہ بوڑھی مائیں اپنی کیا دیواروں کو دکھڑا سنائیں گی؟ ارے ان کو اکٹھا رہنے دو، کم از کم وہ اپنی زبان سے اپنے من کا دکھڑا کہہ کر اپنے غم کی دنیا کو ہلکا کر لیں گے. یہ ظلم ہے ماں باپ کے ساتھ، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ قدر و منزلت کے جو کچھ پہلو ہو سکتے ہیں ان سب کو زندہ کیجیے. یہ تفصیلی عنوان ہے بہت، ایک مجلس میں کسی ایک کو بیان نہیں کیا جا سکتا.
آپ کے ماں باپ سلامت ہیں تو قدر کیجیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے حضور پاک کی خدمت میں آگے کہا ما حق الوالدین علی ولدہما، یا رسول اللہ ماں باپ کا اولاد پر کیا حق ہے؟ فرمایا آقا نے فرمایا ہما جنتک و نارک، تیرے امی ابا تیری جنت اور تیرے امی ابا تیری دوزخ، جنت بھی انہی کے رحم و کرم پر ہے اور جہنم بھی وہی تمہاری جہنم کا سبب بنیں گے۔ مطلب کیا ہے؟ ماں باپ راضی ہیں، اللہ راضی ہے، ماں باپ ناراض ہیں، اللہ ناراض ہے۔ اسی لیے اپنے ماں باپ کو سمجھیں، خصوصاً باپ کو سمجھیں، جواب نہ دیں، منہ نہ بنائیں، نخرے نہ دکھائیں، الجھنیں پیدا نہ کریں۔ ارے بابا آپ خدمت کر سکتے ہو کریں، نہیں کر سکتے تو آپ ان کی سن لیں، ان کی سن لیں۔ عامتاً بچے شکایت کرتے ہیں اور جی بہت الٹا سیدھا کہتے ہیں، جو کمزور ہوتا ہے وہ الٹا سیدھا ہی کہتا ہے، جو کمزور ہوتا ہے نا الٹا سیدھا کہتا ہے، اس کے پاس خالی زبان ہوتی ہے اپنے دفاع کے لیے، تم انہیں زبان بھی نہیں چلانے دو گے۔ انہوں نے تمہارے لیے ہاتھ بھی چلائے، پاؤں بھی چلائے، جسم کو پورے طور پر بیکار کر ڈالا ہے، آج جب وہ کسی کام کے نہیں رہے تو کیا زبان بھی نہیں چلانے دو گے؟ اور میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں، بوڑھے ماں باپ کا بہلانا کچھ نہیں، بچوں کا بہلانا کچھ نہیں، بوڑھے ماں باپ کا منانا کچھ نہیں۔ یہ بہت آسان سے مسئلے ہیں جن کو ہم پہاڑ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ماں باپ کی قدر کریں۔ اس کا دوسرا عنوان جو عامتاً گھروں میں جس رشتے کی ضرورت پائی جاتی ہے وہ ہے اولاد سے ماں باپ کا رشتہ۔ اس کے لیے بس یہ روایت سامنے رکھیں، رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو۔ اب اس اکرام میں وہ تمام پہلو شامل ہیں، ان کے لیے حسن ادب بھی ہے، رزق حلال بھی ہے اور تعلیم و تربیت بھی ہے، غرض یہ کہ ایک اچھا انسان بنا کر ایک اچھے مسلمان کے کردار کے ساتھ اس کو معاشرے میں لانا اور معاشرے کی زینت بنانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ اور سمجھیں اگر آپ کو اللہ نے صاحب اولاد بنایا ہے تو صد مرتبہ شکر کیجیے۔ آپ کو اللہ نے اولاد دی تو ہے، ورنہ پہنچے قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ، قرآن کے پاروں کو کھنگالیں۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام آپ کو دعائیں کرتے ہوئے ملیں گے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ دعائیں کرتے ملیں گے، رب ہب لی من الصالحین۔ انبیاء کی دعائیں منقول قرآن مجید میں۔ اولاد کیا ہوتی ہے؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ اولاد انمول نعمت ہے۔ سرکار دو عالم کا دلارا، آپ کا لخت جگر سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے۔ عجیب منظر تھا، صحابہ نے دیکھا آپ علیہ السلام اپنی آنکھ مبارک سے آنسو بہا رہے ہیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا ابراہیم کی جدائی رلا رہی ہے۔ اولاد شیء ایسی ہے آدمی اس کے بن قرار نہیں پا سکتا۔ اور جاؤ پوچھو ان ماں باپ سے، پوچھو ان مکانوں، ان حویلیوں اور ان کوٹھیوں سے جہاں اولاد جیسے پھول نہیں کھلتے ہیں۔ وہ حویلیاں، وہ مکان، وہ جگہیں ویران سنسان ہیں، عورتوں کی وہ گودیں اجڑ چکی ہیں اور وہ ہر دن ایک موت مرتی ہیں کہ ان کے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو اولاد دی ہے تو اس کی قدر کیجیے، اس کی تربیت کیجیے۔ اور تربیت میں ایک چیز کا خاص خیال رکھیے، بچوں کے ساتھ نرمی سے پیش آئیے، خصوصاً جب آپ کے بچے جوان ہو جائیں۔ زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں بڑے بوڑھے، یہ بالکل عام سی بیماری ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو حرام کھاؤ کہتا ہے، چلے گا یہ جملہ؟ آپ کو کوئی کہے؟ باپ اپنے بیٹے کو 10 لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا ہے، جوتے مارتا ہے، چلے گا کوئی آپ کے ساتھ کرے؟ آپ کے باپ نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا آپ کے دل پر کیا گزرتی؟ ارے تنبیہ کرنی ہے، سختی کرنی ہے، تنہائی ڈھونڈو، آپ ہوں وہ ہو کوئی دوسرا نہ ہو، پھر جو چاہو کہہ لو۔ اس کے دوستوں کے سامنے آپ اسے ذلیل کریں گے، فطرت اس میں بھی ہے۔
طبیعت اس کی بھی ہے، انسانی فطرت کی بنیاد پر وہ بچل جائے گا اور اس کا ریئیکشن ہوگا، اور عام طور پر ماں باپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں، وہ اولادوں کے ساتھ اس طرح کی زیادتی کرتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے دیندار اولاد کے ساتھ اتنے ہی بڑے ظالم ہوتے ہیں، بڑے حضرت جی ہیں، اور جب ان کے گھر کی اندر کی گالیاں سنو بچوں کو جو وہ دے رہے ہوتے ہیں، اللہ روح کانپ اٹھتی ہے، اور بیٹوں کو نہیں بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں۔ اتنے بڑے چنڈال بن جاتے ہیں ماں باپ کبھی کبھی، اللہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور جہاں شادی ہو گئی تو وہاں تو صورتحال ہی بدل جاتی ہے۔ نکاح سے پہلے عبداللہ میں اتنی خوبیاں اتنی خوبیاں اتنی خوبیاں، ایسا تو ہے ہی نہیں کوئی، اور نکاح کے بعد ساری برائیاں اسی میں چلی آتی ہیں۔ میں اس پہلو کو آج تک نہیں سمجھ سکا، نکاح سے پہلے ماں باپ کچھ اور ہوتے ہیں اور نکاح کے بعد ماں باپ کچھ اور ہوتے ہیں، کیوں ایسا؟ اب وہ کہتے ہیں اجی کیا بتائیں، وہ کالے سر والی آئی ہے نا تو آپ کا چڑھایا ہوا رنگ اتنا کچا تھا جو ایک رات میں اتر گیا، معلوم ہوا آپ کہیں نہ کہیں قصوروار ہیں۔ آپ نے اگر ایسا پختہ رنگ چڑھایا ہوتا تو پھر کیا مجال تھی کہ کسی کی بچی آ کر اس رنگ کو اتار دے، اور اس آنے والی پہ تو بیچاری پہ خامخواہ الزام ہوتا کہ صاحب اس نے بہکا دیا۔ نہیں، کوئی نہیں بہکاتا کسی کو، تمہارا سکہ پہلے سے کھوٹا تھا، کیوں اچھلے پھر رہے ہو خامخواہ؟ تمہارے سکے میں اگر کھرا پن ہوتا تو مجال نہیں تھی دوسرے کی بچی آپ کے کھرے سکے کو کھوٹا بنا دیتی۔ وہ تو پہلے سے بے نمازی تھا، اس نے کیا بے نمازی بنا دیا؟ جی مولانا پہلے نماز پڑھا تھا، جب سے یہ آئی ہے پڑھا سوتا رہتا ہے۔ غلط کہتے ہیں آپ، اگر یہ پہلے سے نمازی ہوتا تو اذان آج بھی ہوتی ہے، نماز آج بھی فرض ہے، یہ تو اسے اٹھا دیتا۔ پتا چلا پہلے سے بے نمازی تھا۔ اجی مولانا سسرال میں ہی رہے، تم کہاں رہتے تھے؟ یہ سب بیکار کی چیزیں ہیں، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں نے گھروں کو جہنم بنا دیا ہے۔ میرا جی چاہتا ہے کھل کے یہ مضامین سنائے جائیں۔ وہ باپ جو اپنے بیٹے سے یہ شکوہ کر رہا ہے سسرال میں ہی رہتا ہے، تو کہاں رہے تھا؟ جہاں امی وہاں تو، جہاں سسرال وہاں تو، ابا تیرا بھی یہی حال تھا۔ یاد رکھیں اگر آپ ان پہلوؤں پر بچوں کو تنبیہ کرتے ہیں جو انسانی فطرت کی کمزوری ہے تو آپ کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ ارے بھائی سسرال سے اٹریکٹ ہونا، اس طرف کھنچنا، یہ تو فطرت ہے، اسے بدل دیں گے آپ؟ مطلب ہی نہیں بنتا۔ پھر نئی شادی ہے، ہر بندہ انجوائے چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ سسرال جائے، دعوتیں کھائے، سالیوں کے پاس بیٹھے، سالوں کے پاس، وہ ایک الگ چیز ہے کہ سالیوں سے پردہ ہے، ان سے ملاقات نہیں، وہ ایک الگ پہلو ہے۔ لیکن بہرحال سسرال جانا، اور پھر سسرالی رشتے کو آپ نے اتنا کمزور کیوں سمجھا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا۔ قرآن میں 19ویں پارے میں سسرالی رشتے کا ذکر ہے۔ وہ ماں باپ کان کھول کے سنے جن کے ذہنوں میں یہ گندا خیال جمع ہوا ہے کہ سسرال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سسرال کی حیثیت ہے۔ مصطفیٰ نے سسرال کی اہمیت بیان کی ہے۔ جب مصطفیٰ اپنی بیٹی کے لیے سسرال کی عظمت بیان کرتے ہیں اور اس کو سسرال کی حیثیت سکھاتے ہیں تو پھر میری آپ کی بیٹی اور بیٹے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہی حال آج کے دامادوں کا ہے، وہ سسرال والوں کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، یہ شادرے سے بھاگ کے آئے، ان کو واپس پاگل خانے بھیجو، سماج کے لوگ نہیں ہیں۔ سسر کی کوئی حیثیت نہیں، بیوی کا ابا، وہ تیرا بھی باپ ہے۔ انسان کے 4 باپ ہوتے ہیں دنیا میں اور اس کی 4 مائیں ہوتی ہیں۔ ایک وہ جس کے نطفے سے پیدا ہے، ایک وہ جو اس کا نسبتی باپ ہے یعنی ساس اور سسر، ایک وہ جس کو اس نے اپنا شیخ اور مربی بنایا ہے، اور ایک وہ جس سے اس نے تعلیم و تعلم سیکھا ہے۔ یہ 4 رشتے بنیادی طور پر 4، لیکن یہ سب سمجھنے والوں کے لیے ہے۔ عامتاً ایسا ہوتا ہے، ادھر لڑکی بھی یہی کہتی ہے، اور لڑکیاں بیچاری ایک بار کو کہہ جاتی ہیں امی ابو، لیکن داماد ہوتے ہیں نا، ان کی صورتحال تو یہی ہوتی ہے، وہ گھر والی کے ابو آئے تھے۔ زبان پھوٹ جائے گی اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ میرے ابو آئے تھے، نسبتی رشتے سے وہ آپ کے باپ ہیں، وہ آپ کی ماں ہے۔ چنانچہ نتیجہ نکلتا ہے، لڑکی دیکھتی ہے یہ میرے باپ کو عزت نہیں دے رہا ہے، میری ماں کو عزت نہیں دے رہا ہے، وہ کہتی ہے جب تو میرے ماں باپ کو نہیں سمجھتا میں بھی تیرے ماں باپ کو نہیں سمجھوں۔ اس سے رشتے بکھرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی کے باپ ہیں اور صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کو فطری کمزوریوں کے عنوان سے کبھی ٹارچر مت کیجیے۔
سسرال جانے دیجئے، ہو سکے تو اپنا رنگ چڑھائیے اور ایسی تربیت کیجئے کہ آپ کی تربیت کا اثر سسرال تو کیا 4 سسرال ہو جائیں تو بھی باقی رہے۔ 4 کا تو تصور ہی نہیں ہے ہمارے معاشرے میں، بخار چڑھنے لگتا ہے دوسری کا نام لیتے ہی۔ اپنا رنگ چڑھائیے، اور آپ اپنا رنگ اس وقت چڑھا پائیں گے جب آپ کی زندگی اسلامی کردار سے مالا مال ہوگی۔ یہ وہ تلخ سچائی ہے جسے لوگ قبول نہیں کرتے ہیں، لیکن ہے یہی۔ آپ مانیں گے تب بھی یہی ہے، اور آپ نہیں مانیں گے تو تب بھی یہی ہے۔ اور بہت مختصر عرض کر رہا ہوں، تیسرا ایک رشتہ ہے جس رشتے کو عامتاً ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ نظر انداز کیا گیا، وہ ہے بھائی بہن کا رشتہ۔ نبی پاک کا فرمان سنیں، آقا نے فرمایا جس گھر میں 3 بہنیں ہوں اور وہ بھائی ان بہنوں کا خیال رکھے، خبرگیری کرے، تعلیم و تربیت کا اچھا انتظام کرے، ان کا خیال رکھتے ہوئے، ان کی فکر کرتے ہوئے، اور ان کو دوسرے گھر پہنچا دے، نبی پاک کا فرمان عالی ہے، آقا فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ہمارے معاشرے میں بہنوں کے ساتھ جو سلوک ہے نا وہ عجیب ہے۔ غیر شادی شدہ لائف میں تو بہنوں کا نام نکالتے ہیں، کوئی موٹی کہے گا، کوئی چھوٹی کہے گا، کوئی ٹھگنی کہے گا، کوئی آنکھوں سے کمزور کہے، نہیں معلوم کیا کیا سب، یہ غیر شادی شدہ لائف ہوتی ہے۔ اور شادی شدہ زندگی میں بہنوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں میں سب سے بڑی زیادتی جو اس معاشرے میں پائی جاتی ہیں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1 اس کے شوہر کو ریسپیکٹ فل مظاہرہ نہ کرنا، اور نمبر 2 اس کا حق وراثت دبا کے کھا جانا۔ اور دیکھو عجیب بات ہے، جب یہ بات آپ کسی کو بتاؤ نا کہ بہن کے ساتھ عزت کا معاملہ کرو اور اس کے شوہر کو سمجھو، تو جتنے داماد ہیں نا وہ پھول جاتے ہیں، تو ہماری بات ہو رہی ہے۔ اور جب ان سے کہو اپنے بہنوں ہی کا اکرام کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو، یعنی اپنے پر جب صورتحال بن کے آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹتے ہیں، اور دوسرے پہ آئے تو ٹھیک ہے۔ نہیں، اپنے بہنوئی کی عزت کیجیے، اس لیے کہ بہنوئی جو ہے وہ بہن سے ہے۔ اگر بہن سے آپ کا کوئی رابطہ نہ ہوتا اور اس کا رشتہ بہن سے نہ جڑا ہوتا تو وہ آپ کا کیا لگتا تھا؟ دنیا میں اجنبی ہزاروں گھومتے ہیں، اس سے کیا مناسبت تھی؟ اس لیے میرے بھائی اپنے بہنوئی کی قدر کریں اور بہن کی عزت کریں، احترام کریں، اس کے معصوم بچوں کی قدر کریں، اور اس کے گھر پر آمد جامد کے سلسلے کو، آنے جانے کے سلسلے کو اسی طرح باقی رکھے جس طرح وہ ابا کے اور امی کے زمانے میں گھر آتی جاتی تھی۔ اسے محسوس نہ ہو کہ اب ابا اور امی نہیں رہے۔ یہ بات اپنی جگہ ہے کہ ان کا جنازہ جب اٹھ جائے گا تو اس گھر کی حقیقت اس پر منکشف ہو جائے گی، اور وہ سمجھ جائے گی اب یہ گھر امی ابا کا نہیں ہے۔ جیسے ساس سسر کے مر جانے سے سسرال باقی نہیں رہتی ہے، ویسے ماں باپ کے مر جانے سے مائکا باقی نہیں رہتا ہے۔ ساس سسر کے مر جانے سے سسرال نہیں، سالوں کا گھر ہو جاتا ہے، نسبتی بھائیوں کا گھر ہو جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ماں باپ کے چلے جانے سے وہ مائکا نہیں ہوتا، بھائیوں کا گھر ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ ایک اچھے بھائی کا کردار زندہ کیجئے، اور آپ خود کو ایسا پیش کیجئے کہ ماں باپ کے بعد بہنیں جب گھر آئیں تو وہ یہ محسوس نہ کر سکیں اب امی اور ابا نہیں رہے۔ اور یہ معاشرت ہے میاں بھائی جان، یہ معاشرت ہے، اس کے زندہ کیے بغیر آپ سکون نہیں پا سکتے۔ تسبیح پڑھنا بہت آسان ہے، بہت آسان، بہت آسان، اصل ہے شریعت کا اپنی ذات پر نفاذ۔ ہمارے حضرت جلال آبادی نور اللہ مرقدہ کہتے تھے تم اپنی ذات پر اسلام نافذ کرو، اللہ دنیا میں اسلام نافذ کرے گا۔ ابھی تو ذات میں اسلام نہیں ہے۔ بہنیں بڑا مقدس رشتہ ہے، یہ بڑا پیارا رشتہ ہے۔ عجیب بات ہے، دنیا میں اس رشتے کا انوکھا پن، انفرادیت یہ ہے، اس رشتے کی انفرادیت یہ ہے کہ دنیا میں جتنے ہاتھ اٹھتے ہیں دعاؤں کے لیے، ان میں اکیلا بہن کا ہاتھ ایسا ہوتا ہے جو اپنی ذات سے پہلے، اپنے بچوں اور شوہر کی ذات سے پہلے
اپنے بھائی کے لیے اللہ سے خیر مانگتی ہے، اکیلا بہن کا ہاتھ ایسے ہوتے ہیں۔ اور آپ غور کریں، گھر میں دیکھیں، چھوٹی چھوٹی لائف میں، چھوٹے چھوٹے بچوں میں، اپنی پرسنل لائف میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ بہنیں عامتاً بھائیوں پر قربان ہوتی دکھتی ہیں۔ نہیں ابو آپ بھائی کو دلا دیجئے، نہیں ابو آپ بھائی کو دلا دیجئے۔ اور ایک جملہ کہہ دوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں میں نہیں لائیں گے آپ۔ بہنیں اتنا کر جاتی ہیں آپ کے لیے، آپ لاکھوں روپے کی، کروڑوں روپے کی شادی کر کے سوچتے ہیں آپ نے دے دیا؟ نہیں صاحب، جتنا بہنیں کر جاتی ہیں آپ ان کی خدمت کی ایک رات کا محنتانہ ان کو نہیں دے سکتے۔ کون ہے جو دلی جیسے شہر کی کڑاکے کی سردی میں، رات کی تاریکی میں اٹھ کے لیے آپ کے لیے کھانا بناتا ہے؟ آپ کی بیگم تو پڑی سوتی رہتی ہے، بہن ہے بہن، جو ذرا سی آہٹ سنتے ہی، چہرے پر ذرا غم کے اثرات پاتی، کہتی ہے بھائی بہت پریشان لگ رہے ہو، آخر کیا ہے؟ کاش کہ میں اور آپ بہن کو سمجھتے۔ حنین کے موقع پر کچھ قیدی جناب رسول پاک کی خدمت میں لائے گئے، تو ایک خاتون نے حضور پاک کے ایک صحابی سے کہا میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں، میں تمہارے نبی سے ملنا چاہتی ہوں۔ تو صحابی نے کہا آپ کیا لگتی ہیں، کیا رشتہ ہے، کیوں ملنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا اپنے نبی سے کہو میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ دیکھیں حضرت آ رہے ہیں، بس انشاءاللہ مختصر ہے۔ کیا کہا؟ میں تمہارے نبی کی، جواب دے دیں، میں تمہارے نبی کی بہن ہوں۔ اب صحابی کو یہ بات کھلی، انہوں نے کہا ہمارے نبی کی تو کوئی بہن نہیں ہے بھائی، یہ کیسے کہہ رہی ہے خاتون کہ میں تمہارے نبی کی بہن ہوں؟ اب جب انہوں نے یہ بات کہی تو انہوں نے آگے سے پیغام سرکار دو عالم کی خدمت میں پہنچایا اور کہا یا رسول اللہ، ایک خاتون ہے اور وہ یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آپ کی بہن ملاقات چاہتی ہے۔ سرکار دو عالم نے کچھ غور فرمایا اور فرمایا ارے وہ شیما تو نہیں ہے، حلیمہ کی بیٹی۔ یہ قبیلہ حوازن پر جب فتح پائی اس موقع پر یہ قصہ پیش آیا، بلایا گیا، وہ آئیں تو آپ نے ان کو دیکھا، انہوں نے اپنا تعارف پیش کیا، اور تعارف پیش کرنے کے بعد سرکار دو عالم نے جو ان کا اکرام کیا، اللہ اکبر، آپ کھڑے ہو گئے، اکرام فرمایا۔ انہوں نے آپ کے سامنے آپ کے بچپن کے قصے دہرائے اور کہا محمد آپ کو معلوم ہے آپ چھوٹے سے تھے، میں آپ کو اپنی گود میں اٹھا کر سینے سے لگا کے لوریاں سناتی تھی، بادل آپ پہ سایہ کرتا تھا، وہ بچپن کے قصے دہراتی تھیں اور مصطفیٰ کی آنکھیں آنسو بہاتی تھیں۔ حضور سننا چاہتے تھے اور روتے تھے۔ پھر آپ نے اکرام کیا اور اپنی کالی کملی کو، چادر کو، جسے قرآن نے مزمل کہہ کے پکارا، مدثر کہہ کے پکارا، آپ نے اپنے شان مبارک سے اتار کے زمین پہ بچھائی اور فرمایا بہن تشریف لائیں، اکرام کیا، اس چادر پہ بٹھایا اور آپ نے دنیا جہان کے انسانوں کو معاشرت سکھائی۔ دیکھو جب کسی بھائی کی چوکھٹ پہ بہن آتی ہے اس کا اکرام اس طرح کیا جاتا ہے۔ اس لیے بہنوں کو سمجھیں۔ اور آخری بات، اس عنوان سے تو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سبھی لوگ ایکسپرٹ ہوتے ہیں، بیوی کو بھی سمجھیں، کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ویسے ہی ہم لوگ آلریڈی اتنا سمجھے ہوئے ہوتے ہیں بیوی کو کہ اس پہ کیا سنایا جائے، لیکن پھر بھی سمجھیں۔ کچھ لوگوں کا تخیل ہوتا ہے، تصور ہوتا ہے اور ذہنی سوچ ہوتی ہے ان کی، اور یہ سوچ چلی آئی ہے پرانے بڑے بوڑھوں سے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو پائی جاتی ہے، دیہات میں پتہ نہیں دلی میں پائی جاوے نہ پائے، یہاں بھی ہوگی، ایسی بھی بات نہیں، بیماری دور تک پھیلتی ہے۔ وہ تخیل کیا ہے؟ وہ تخیل یہ کہ بیوی کو جوتے کی نوک پہ رکھو، ہے نا دلی میں یہ بیماری کہیں نہ کہیں ملتی ہوگی، ایسا نہیں ہے، بیماری دور تک پھیلتی ہے۔ یاد رہے حضور پاک نے بیوی کو شریک حیات قرار دیا ہے اور مصطفیٰ نے اپنی بیگمات کو سینے سے لگایا ہے۔ میری آپ کی ماؤں کو انہوں نے سینے سے لگا کر عملاً پیش کیا ہے، بیویوں کو اس طرح رکھا جاتا ہے۔ اور اس ازدواجی زندگی میں بس اتنا یاد رکھیں، قرآن نے ایک لفظ استعمال کیا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، میاں بیوی ایک دوسرے کے سکون کا ذریعہ ہیں۔ اب وہ کیسے ہوں گے؟ سکون کا ذریعہ بنے رہنے کے لیے ضروری ہے درمیان میں غلط فہمی نہ آنے دیجیے۔ اور معاف کیجیے گا بہت تلخ جملہ عرض کر رہا ہوں، اگر آپ کو اپنی بیوی پر اعتماد نہیں ہے تو آپ کو چاہیے تھا کہ آپ نکاح نہ کرتے۔
آپ کو اگر بیوی پر اعتماد نہیں ہے تو سر پھوڑ لیجئے دیوار میں. وہ مرد ہی کیا ہے جسے بیوی پر اعتماد نہ ہو. عورت ذات پر اس ازدواجی رشتے میں بیوی پر اعتماد فرض کے درجے میں ہے. جن میاں بیویوں کے درمیان سے اعتماد کی دنیا ختم ہوتی ہے، غلط فہمیاں جگہ بنا لیتی ہیں اور رشتے میں ٹوٹ پڑتے ہوئے دیر نہیں لگتی. اس لیے بیوی کو سمجھیں، اس سے جڑی ہر چیز کا اکرام کریں جو اکرام کے قابل ہو. کیوں؟ اور یہ سنت ہے. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ خدیجہ کی سہیلیوں کا اکرام فرماتے تھے، اور جب خدیجہ کا ذکر آتا حضور پاک کی آنکھیں چھلک پڑتی تھی. بیوی اپنا مقام رکھتی ہے، اور اگر کسی کی سمجھ میں نہ آوے گھر والی کیا ہوتی ہے تو یہ جتنے بوڑھے بیٹھے ان سے پوچھ لینا گھر والی کیا ہوگی. جو جو عمر بڑھتی ہے یوں یوں پیار بڑھتا ہے. پتہ چلے گا بیوی کیا ہوتی ہے. جب جیون ساتھی بچھڑتا ہے آدمی کی دنیا اجڑ جاتی ہے. ہم ایک مرتبہ حضرت مولانا سید بلال حسین صاحب تھانوی رحمۃ اللہ دامت برکاتہم کی خدمت میں گئے تھے. جب ان کی اہلیہ فوت ہو گئی تعزیت کے لیے، مولانا بلک بلک کے رو رہے تھے. فرما رہے تھے 54 سال میرے ساتھ رہی ہیں، ایک ایک پل ستا رہا ہے. ازدواجی زندگی کی قدر کریں، بیویوں کو ریسپیکٹڈ فل مظاہرہ دیں، ان کے ساتھ محبت سے پیش آئے. اگر آپ اپنی بیوی کے لیے ایک اچھے شوہر نہیں بن سکتے پھر آپ سماج کے لیے کچھ نہیں بن سکتے. اور اس سب کے لیے مثالی باپ، مثالی بیٹا، مثالی بھائی اور مثالی شوہر، اس سب کردار کو زندہ کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے، اس پر چلنے کے لیے آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. بس اپنے نبی کی سیرت پڑھ لیجئے. اس زمین پر سورج کی آنکھوں نے اور اس زمین پر طلوع ہونے والے اس سورج نے نہ محمد سے بڑھ کے باپ دیکھا ہے، نہ محمد سے بڑھ کے بیٹا دیکھا ہے، نہ محمد جیسا بھائی زمین پر آیا اور نہ ان جیسا عظیم شوہر اس زمین پر آیا. ان رشتوں میں ایسا مثالی کردار سرکار دو عالم نے پیش کیا ہے جو کائنات کے لیے رہتی دنیا تک نمونہ موجود ہے، اسوہ موجود ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. گھروں کو جہنم کا نمونہ بننے سے بچائیے، جنت کا نمونہ بنائیے، جنت کا گہوارہ بنائیے. رشتوں کو پہچانیے، قدر کیجیے، اور پھر دیکھیے وہ تمام تر سکون کے لمحات جس کے لیے آپ مارے پھرتے ہیں، کبھی تعویذ، کبھی گنڈے، کبھی پانی، کبھی کچھ، کبھی کچھ، کبھی کچھ، جو کچھ آپ چاہتے ہیں ان سب سے آپ کو نجات ملے گی. آپ کے سکون کی دنیا آپ کے گھر میں آپ کی بیوی ہے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک آپ کے گھر میں آپ کی اولاد ہے، آپ کی دعاؤں کی قبولیت کا سامان آپ کے گھر میں آپ کے ماں باپ ہیں، اور آپ کو حوصلہ دینے والی ذات آپ کی بہنیں گھر میں موجود ہیں. وہاں سے یہ سب حاصل کیجئے، رشتوں کی قدر کیجئے، پہچانیے. اللہ تعالی مجھے اور آپ کو رشتوں کو پہچان کر، سمجھ کر قدر کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. حضرت موجود ہیں اور ذکر ہوگا. بہت دیر میں آپ کو آپ کی سمجھ. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.